الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، صدق اللہ العظیم وصدق نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیب المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من دونکم، یعنی اے ایمان والو، تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ تو راز جو ہوتے ہیں یہ اسی کو بتائے جاتے ہیں جو جس پر اپنا اعتماد و یقین ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے راز، اپنے رموز اسی کو بتاتا ہے، اسی کے سینے میں ڈالتا ہے جو اس کے رازوں کو پوشیدہ رکھنے کا اہل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم تھا کہ جو بھی راز اور رموز اللہ تعالیٰ سے ملے وہ ہر کسی کو نہ بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنے رموز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بتانے تھے وہ الگ الگ بتائے اور الگ الگ نعمتیں تقسیم فرمائے، اور جو خاص رموز تھے وہ اپنے خاص لوگوں کے سوا کسی کو نہیں دی۔ تو پچھلے 3-4 جمعہ سے ہم جو تقریر سنے خلافت سجادی کے حوالے سے، تو اسی مضمون کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ یہ جو چین ہے پوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری جو بزرگ جو 4 یا 5 بزرگ ہندوستان تشریف لائے، ان بزرگوں کا جو ہے وہاں تک جتنا ممکن ہو سکے تھوڑا تھوڑا کم سے کم امام حسن عسکری علیہ السلام تک تذکرہ سناؤں، کیونکہ میں وہ چین بھی جب میں نے بیان کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک میں نے پورے برابر نام اور ان کی خلافت کی تاریخیں اور ان کی وصال کی تاریخ اور انہوں نے جسے اپنا سجادہ نشین بنایا اور اس خلافت سجادگی سے نوازا، ان کا نام بھی میں نے جو ہے بتایا، کہاں تک؟ امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ تو آگے کے جو ہے نام میں نے نہیں بتائے، وہ کیوں؟ کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ راز جو ہے کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ ولایت اس دور میں پوشیدہ ہے، یہ قیامت کا آخری دور ہے، امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ولایت کو پوشیدہ فرمایا، اولیاء اللہ چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب جو ہے اس کی وجہ میں پچھلے جمعہ بتا چکا، تو اس لیے میں نے بھی جو ہے نام نہیں بتائے۔ اگر کوئی ایسا جاننے والا یہ ہے تو اسے جو ہے ہم اللہ نے چاہا تو بتا بھی سکتے ہیں، یا جو ہے اسے جو ہے آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم خود جو ہے ایسے بزرگوں سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں جو آج زمین پر حیات ہیں۔ تو اولیاء اللہ اس زمین پر جو ہے روبرو ملنا یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ اگر کسی ایک ولی کو، ولی کامل کو سمجھو ہم نے پورے یقین کے ساتھ دیکھ لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اس کے پاس یہ نعمت ہے، اور یہ شخص ان اولیاء اللہ کے صفوں میں اس کا شمار ہے، یہ یقین کے ساتھ ہمیں دیکھ لے تو سمجھو یہ بہت بڑی ہماری قسمت کی بات ہے۔ مگر آج کا دور ایسا ہے کہ نہ تو شیطان جو ہے ہمیں ماننے دیتا، نہ جو ہے لوگ ہمیں ماننے دیتے، کیونکہ ہر نیک سے نیک انسان پر بھی جو ہے فتوے تو یہ وہ جو ہے تمام باتیں چلی آ رہی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
میں بیانات ان کی خلافت وغیرہ کے بارے میں کر چکا ہوں، یہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو ہے ان کی خلافت کیسا ہوئی، کیا کیا نعمتیں دی، یہ بھی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب خلافت دیے تھے، کیا نعمت دیے تھے، یہ بھی یوٹیوب پر بیان موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں تو بے شمار تقریریں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام سے شروع کروں، امام حسن علیہ السلام کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے شروع کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہے تذکرے ہیں، اگر ہو سکا تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا بیان کر کے پھر جو ہے آگے جو خلافت سجاد کی چلی ان کے حوالے سے ہم بیانات سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مسلسل۔ تو یہ چین ہے، یہ چین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 12 امام ہیں۔ وہ چین کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جو خلافت سجاد کی چلے گی، اس کے اندر جو ہے 12 امام ہوں گے، تب تک اسلام قائم رہے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس میں وہ کون 12 امام ہیں، وہ خیر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور اولیاء اعظام جو ہے بہتر جانتے ہیں۔ اب بول کر سنا کر جھگڑا کرنا یا کسی کا جو ہے بائیکاٹ کرنا، کسی کے بات کا انکار کرنا، یہ جو ہے ہمیں اس کا حق میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک میں بتا چکا ہوں کہ یہی ہوتے رہنے والا، کیا ہوتے رہنے والا کہ میرا سچ تیرا سچ، تیرا جھوٹ میرا غلط، یہ صحیح وہ صحیح، یہ جو ہے جھگڑوں میں ہمیں رہنے والے، یہ جھگڑے امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک چلتے رہنے والے۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تب جو ہے یہ فتنے فساد مٹا کر جو ہے اختلافات مٹا کر ایک پرچم کے سائے سب کو دے دیں، اور ان کا آنے کا مقصد بھی ہے، اور ان کا آنے کا جو ہے وہ آ کر دنیا کے اندر آنے کے بعد انہوں کرنے کا سب سے بڑا کام بھی، بڑے بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ بھی ہے، کیا امت کے اندر سے اختلافات مٹا کر امت کو ایک کرنا، یہ ان کے ذمہ ہے۔ اس واسطے یہ فتنے فساد اختلافات، یہ فرقے، یہ مسئلہ، یہ جھگڑے جو ہے یہ بڑھتے جانے والے، کیونکہ جو ہے جب یہ جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، لوگ بڑھتے ہیں، تو تب انہوں آ کر جو ہے سب کے پرابلم سالو کر کے سب کو ایک جھنڈے کے نیچے لیتے ہیں، تو ان کا کام پورا ہوا، مقصد پورا ہوا۔ اگر سب ہمیں ایک ہو گزرا ہے، ایک ہی طرح کون کسی سے اختلاف نہیں کرا، کون جو ہے فرقہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تمام جھگڑے فساد نہیں ہوئے، تو تب انہوں آنے کے بعد جو ہے پھر مسلمان جو ہے آسانی سے مانے تو اس کا بھی مزہ نہیں ہوتا۔ تو جو ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمانا تھا، تو جو ہے تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی جو ہے ایسا پاورفل بڑے جو ہے اس کے والا ولی جو ہے نہیں ہوا، اگر ہوئے تو بھی جو ہے لوگ زیادہ ایسا کام نہیں کرے، اور امت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی انتشار ہو کر ایسی جہالت میں گری، ایسی جہالت میں گری کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں جو ہے آ کر تمام فتنے فساد مٹا کر جو ہے دنیا میں امن قائم کر، تو وہ فتنے فساد جھگڑے، یہ اختلافات، یہ جو تمام چیزیں جو ہے اس واسطے ہوتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اندھیرے میں چراغ روشن کیے تو اس کا مزہ، اندھیرے میں چراغ روشن کیے تو روشنی کا جو ہے اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس واسطے جو ہے یہ سب تمام کی تمام باتیں امام مہدی علیہ السلام جو آنے تک ہوتی رہ جائیں گی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عروج ہوتی جانے والا۔ تو ہمیں جو ہے یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر جو ہے دوسرا جب بات کر رہا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہوگی، بات یہ سمجھ کر جو ہے ذرا ہمارا دل جو ہے بڑھا کر کے، ہمارا جو ہے تصور بڑھا کر کے، ہماری سوچ اس جو ہے بڑی کر کے جو ہے خاموش رہنا، یہ بہتر ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا بھی جو ہے یہی ہے، کیونکہ کوئی بات کرنے والا سامنے والا جو ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ رہتا ہے دلیل، یا تو اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی رہتی ہے، یا تو ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی رہتی ہے۔ خیر آج میں جو ہے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے سناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سن کر جو ہے ہمیں امام حسن علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں پکی اور سچی آنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ کریم اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح ہوا، کیا مولا علی کا اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا جس دن نکاح ہوا، ان کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات کو بلائے، نکاح کے دن بلا کر جو ہے حضرت مولا علی مشکل کشا پر جو ہے دونوں کو بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پانی منگاتے ہیں وضو کے لیے، پانی منگا کر اس پانی سے وضو فرماتے ہیں، وضو فرما کر جو پانی بچا ہوا تھا وہ حضرت مولا علی مشکل کشا
کرم اللہ وجہ کریم کے جو ہے نا سر پر ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کب ہو رہا ہے معاملہ؟ شادی کے دن. مولا علی مشکل کشا اور فاطمہ الزہرا کی جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو نکاح کے دن کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کو بلا کو جو ہے نا ایک لوٹا پانی منگا کر وضو فرما کر بچا ہوا پانی حضرت مولا علی مشکل کشا کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے ہیں. ڈال کر جو ہے نا دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت فرما اور ان دونوں پر برکت نازل فرما. ان دونوں کے حق میں برکت فرما اور ان دونوں پر برکت فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. کیا دعا دے رہے ہیں؟ نکاح کے دن نکاح ہونے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات کو بہت جو ہے نا اہم بات ہے، خاص اور بہت بڑی پیاری حدیث ہے، اور جو ہے نا سننے اور سوچنے سمجھنے کی حدیث ہے. مولا علی اور سیدہ کائنات کا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد بلا کر جو ہے نا ایک لوٹا پانی منگا کر اسپیشل ان کے لیے وضو کر کے جو ہے نا بچا سا پانی مولا علیہ السلام کے سر پر ڈال کر آقا فرماتے ہیں، اللہ ان دونوں کے حق میں برکت فرما، ان پر برکت فرما اور ان کے اولاد میں برکت فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نکاح کے دن کیا علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جب نکاح ہوا تھا، ان کا نکاح کے دن ہی دعا دیے تھے کہ اللہ ان کے اولاد میں برکت عطا فرما. پھر دشمن کتنا بھی ان کی نسل کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرا، مٹانے کی کوشش کرا، تو کیا ہونے والا؟ ایسے 10 کربلا یا 1000 کربلا بھی بپا کرتے تھے نہیں تو تب بھی آل رسول دنیا سے ختم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ دعا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے. وہ نکاح کے دن ہی جو ہے نا، اور کافی اس میں الفاظ ہیں، میں جو ہے نا ایک حکمت کے تحت وہ چھوڑ کر بیان کیا. پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے تو دعا قبول ہوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو سب سے پہلا پھل حضرت مولا علی مشکل کشا اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو ملا، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. کون ملے؟ سب سے پہلی اولاد جو ہوئی علی اور فاطمہ کے ذریعے، وہ جو ہے نا سلام اللہ علیہ. تو وہ کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو جمعرات کے دن چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں بیچ مسجد کے امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ بات جو ہے نا اس میں خاص سننے والی کیا بات ہے، تو یہ بات بھی جو ہے نا بہت سے لوگوں کو شاید نہیں ہوں گے. آج جو میں بتا رہا ہوں یہ بات بھی بہت سے لوگ جو ہے سن کر شوقیں گے، حیران ہوں گے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام بھی جو ہے نا مسجد کے اندر پیدا ہوئے سر. کہاں پیدا ہوئے؟ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی کے اندر پیدا ہوئے سر. امام حسن علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ مسجد کے اندر. حضرت مولا علی مشکل کشا کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے. حضرت مولا علی مشکل کشا کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئی، جس گھر کا ساری دنیا حج کرنے جاتی، اپنے گناہوں کی جو ہے نا معافی طلبی کرنے جاتی. کعبہ شریف کے اندر مولا علی مشکل کشا پیدا ہوئے. ان کا بیٹا کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ مسجد نبی کے اندر، مسجد کے بالکل جو ہے نا سینٹر میں، درمیان میں، جہاں نماز کھڑے ہوتے. تو فرمایا گیا کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 3 ہجری میں 15 رمضان مبارک کو جمعرات کے دن چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں بیچ مسجد میں پیدا ولادت ہوئی. تو اس کے راوی کون ہے؟ یہ بیان کرنے والے خود مولا علی مشکل کشا. یہ جو کتاب میں لکھے والے کون ہے؟ خود مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم. تو سوچو، باپ جو ہے نا کعبۃ اللہ میں پیدا ہوا اور بیٹا مسجد نبی میں پیدا ہو رہا ہے، تو کیسا گھرانہ رہے گا؟ کیسا گھرانہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیسی شان عطا فرمایا رہے گا. ہاں، اللہ اکبر. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا بھی مقدر، اور مولا علی مشکل کشا کی ماں فاطمہ، ان کا بھی نام فاطمہ، تو ان کا بھی مقدر کہ انہوں بھی جو ہے نا کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر کے اندر جو ہے نا مولا علی مشکل کشا کو جو ہے نا پیدا کیے، اور انہوں بھی جو ہے نا مسجد نبی کے اندر امام حسن علیہ السلام کی جو ہے نا پیدا کرے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد میں کس کی بھی ڈلیوری ہوتی کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس واسطے یہ جو لوگ پیدا ہوئے یہ سراپا نور تھے. نہ انہوں ناپاک ہوئے، نہ ان کے ماں ناپاک ہوئے. سمجھے؟ نہ انہوں ناپاک تھے، نہ ان کے ماں باپ ناپاک تھے. سمجھ رہے؟ مسجد کے اندر بچہ پیدا ہونا کوئی سی معمولی بات ہے. ذرا سن کر جو ہے نا خاموش نہیں ہونا، چپ رہنا، سوچنا. ذرا مسجد کے اندر جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ کیسی پاکیزگی اور کیسی طہارت رہیں گی، وہ کیسی صفائی، کیسی پاکیزگی اللہ تعالیٰ عطا کرے رہے گا کہ بچہ پیدا مسجد کے اندر ہو رہا ہے. تو مسجد نبی جب بنائے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حکم دے، کئی لوگوں کے گھروں کے جو ہے نا دروازے مسجد کے اندر جو ہے نا کھلتے تھے، اطراف چھوٹا شہر تھا، اطراف سے گھر تھے، لوگ جو ہے نا اپنا دروازہ کھول کر جب نکلتے تھے تو مسجد میں داخل ہو کر باہر نکلتے تھے. تو اللہ کا حکم آیا، حضرت مولا نے مشکل کشاں کو آقا علیہ السلام بلا کر بولے، اے علی، آج کے بعد مسجد نبی پر جتنے دروازے کھلتے ہیں ہر گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے گا سوائے تمہارے اور میرے گھر کے، سوائے تمہارے اور میرے گھر کے. چاہے تم اور میں چاہے کسی بھی حالت میں ہو، تم اور میں چاہے کسی بھی حالت میں ہو، مسجد میں سے گزرنا ہمارے لیے حلال ہے، اور باقی لوگوں کو جو ہے نا سب کو یہ حرام ہے. اس واسطے تمام کے جو ہے نا دروازے بند کر دیے. پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں پیدا کون کرتی ہے؟ ایک عورت پیدا کرتی ہے، مگر ہمارا خاندان ماں کا کہتا تھا کیا؟ نہیں کہنا تھا، کیونکہ اس کے پیٹ سے میں پیدا ہوئی ان کے باپ کا ہمیں لگا دیں گے نام، یا ان کے خاندان کا آتا ہے کیا؟ نہیں. تو کس کی طرف سے چلتا ہے؟ باپ کی طرف سے چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں. سبحان اللہ، کیا فرمائے؟ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی حیات مبارکہ میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نواسا نہیں بولے، میرا بیٹا بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ میرے یہ دونوں جو ہے نا حسن حسین علی، یہ تیرے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں بولتے تھے. تو فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرمائے کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، مگر جو ہے نا سوائے فاطمہ کی اولاد، وہ نسب جو ہے نا اس کا میں ہی ہوں اور ان کا باپ بھی میں ہی ہوں. پھر جو ہے نا اس کے بعد پھر ایک اگلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی اولاد کے بارے میں، فرماتے ہیں اولادنا اقبادنا. یہ جو ہے نا جملہ فرمایا ہے، طویل حدیث ہے، میں اس میں سے جملہ فرما رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں. کیا فرمائے؟ یہ ساری باتیں جو ہے نا میں سناتا ہوں، آخر میں جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کیا بولے. یہ سن کر جو ہے نا حدیثہ یاد رکھنا، تو آخر جب مضمون نقطہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا بولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ایک تو جو ہے نا نکاح کے دن اس دعا کرے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کیا بولے؟ ہر جو ہے نا اولاد اپنے باپ کی طرف، ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف جو ہے نا منسوب ہوتی، مگر جو ہے نا فاطمہ کی اولاد جو ہے نا میرے طرف منسوب ہونے والی، میں ہی ان کا باپ. پھر فرمائے یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں بولے، ہماری اولادیں جو ہے نا ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں بولے. پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے کہ شواہد النبوت ایک کتاب ہے، اس کے اندر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا ایک قول آیا ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا ایک مرتبہ گھر گئے اور امام حسن علیہ السلام کو اٹھا کر جو ہے نا اپنے کندھے پر بٹھائے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر جو ہے نا، بچے تھے چھوٹے امام حسن علیہ السلام کو اٹھا کر جو ہے نا اپنے کندھے پر بٹا کر بولتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اے حسن تم بالکل مصطفیٰ اور علی کے ہم شکل ہو. کیا فرماتے ہیں؟ یہ بولتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے، یہ بولتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے. کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو یہ خاندان کیسا ہے، اتنے بڑے خلفائے راشدین ہونے کے بعد، اتنے بڑے بڑے مقامات پر منصب پر فائز ہونے کے بعد بھی جو ہے اور اتنا علم، اتنا سب کچھ، اتنی شان، آقا علیہ السلام کے ساتھ قربت رہنے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہمیشہ جو ہے اہل بیت کی محبت میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ جو ہے ان کی غلامی اختیار کیے ہوئے رہتے تھے، بچپن سے ہی ان کا جو ہے ادب و احترام کرتے تھے. تو اس کے مطابق جو ہے کئی روایتوں میں حدیث میں آیا اور کہ امام حسن علیہ السلام سینہ مبارک سے لے کر سر انور تک، سینے سے لے کر سر انور تک ہو بہو ان کا حلیہ جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا.
کن کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کیونکہ فرمائے تھے کہ اولاد جو ہے نا یہ ہماری طرف سے چلی تھی، یہ ہمارے طرف سے چلی گی، میں ان کا نسب، میں ہی جو ہے نا ان کا باپ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جب بچہ پیدا بھی ہوا تو ان کا جو ہے نا آدھا جو ہے نا حلیہ سینے سے لے کر سر تک امام حسن علیہ السلام پورے کا پورا امام حسن علیہ السلام کی جو ہے مشابہت ہے۔ کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ جو ہے نا کمر سے لے کر پاؤں تک اور سینے سے لے کر سر مبارک تک امام حسن اور امام علیہ السلام کی جو ہے نا فرق ادھر کا ادھر کا فرق آیا ہے۔ مگر جو بھی ہو، جب بھی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آقا علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلا کر دیکھتے تھے، صحابہ کرام بلا کر جو ہے نا کھڑا کر کے دیکھتے تھے، تو انہوں دونوں کو دیکھنے کے بعد دونوں کے اندر آقا علیہ السلام نظر آتے تھے۔ کیا؟ دونوں کے اندر آقا علیہ السلام کی شکل نظر آیا کرتی تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ کریم نے ارادہ فرمایا کہ میں اس کا نام رکھوں اور اس کا نام حرب رکھوں۔ کیا؟ اس کا نام حرب رکھوں، یہ ارادہ کرے، یا جو ہے نا شبر بھی آیا ہے، شبر رکھنے کا ارادہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشکل کشا کو بلائے، جب بچے کی ولادت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی تو بلا کر جو ہے نا پوچھتے ہیں اے علی بچے کا نام رکھنے کا کیا ارادہ فرمایا، کیا نام رکھنے کا ارادہ ہے؟ تو بولتے ہیں حرب، یعنی اس کا معنی ہے جنگجو، کیونکہ خود بھی جنگجو تھے، اس واسطے بیٹے کا نام کے لیے نام بھی جو ہے نا وہ حرب پسند کرے۔ تو آقا علیہ السلام بولے نہ، تو پھر فرمائے شبر، ہاں شبر رکھے تو کیسا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ۔ تو اتنے میں جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے نا وہی لے کر آتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی جبریل امین نے بہشتی ریشمی ایک کپڑے کے ایک ٹکڑے پر یہ نام لکھ کر لا کر جو ہے نا مجھے عطا کیا ہے، یعنی جنت سے ریشم کے ایک کپڑے کے اندر، جنت سے ایک ریشمی کپڑا لائے، وہ کپڑے کے اندر جو ہے نا وہ نام لکھا ہوا تھا اور چھپا ہوا تھا، وہ نام لا کر جو ہے نا جبریل امین لا کر آقا علیہ السلام کے حوالے کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ بھیجا ہے نام لکھ کر، اس کے اندر حسن لکھا ہوا ہے۔ کیا؟ اس کے اندر حسن لکھا ہوا، جنت سے جو ہے نا یہ کپڑا اترا ریشمی، وہ کپڑے کے اندر حسن نام لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے نور کے اپنے حسن کے پردوں میں چھپایا ہوا تھا اس کپڑے کو، اس جو ہے نا نام کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ حسن اور حسین یہ دونوں نام بھی، تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی ایسا ہوا، تو امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا نام جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حسن کے جو ہے نا پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے حوالے سے جو ہے نا ایک تقریر مجھے پوری یوٹیوب پر موجود ہے، پچھلے سال کچھ بھی لگتی، تو وہ جو ہے نا نام آنے کے بعد اللہ کے حکم سے امام حسن علیہ السلام کا نام جو ہے نا حسن رکھا گیا۔ تو نام بھی کون رکھے؟ پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوئے، نام بھی کون رکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود رکھا ہے۔ کون رکھے؟ اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا جبریل امین کے ذریعے بھیج کر جو ہے نا نام رکھنے لگا۔ پھر آپ کی کنیت جو ہے نا ابو محمد تھی اور لقب آپ کا تقی تھا، اور یعنی تقویٰ پرہیزگار متقی، اور جو ہے نا سید بھی آپ کا جو ہے نا لقب تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے آپ کو جو ہے نا سید کہا کرتے تھے۔ یہ لطائف اشرف کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے مخدوم صاحب جہانگیر سنگھ نائی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس کے اندر کی ساری تفصیل جو ہے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، اور آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ فرمایا۔ بچے کا پیدا ہونے کے بعد عقیقہ کرتے ہیں نا 7ویں دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ فرمائے۔ تو عقیقے میں کیا کرے؟ آپ کے سر انور کے جو ہے بال اتروا گئے، امام حسن علیہ السلام کے جو ہے بچے کے بال اتار کر 7ویں دن فرماتے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا بلاک بولتے ہیں کہ اے علی اس کے جو ہے آج عقیقہ کرنا ہے، یہ بال اتار کر جو ہے اسے وزن کرو، اس وزن کے برابر جو ہے چاندی جو ہے صدقہ کرو۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور یہ ماں باپ پر واجب ہے۔ یہ ماں باپ کرنا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے 7ویں دن پیدا ہونے کے بعد اس کے بال نکالتے ہیں، وہ بال کے برابر جو ہے چاندی جو ہے صدقہ کرے، اس کا فائدہ جو ہے اس بچے کو پہنچتا ہے، سمجھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، دونوں سے بھی جو ہے
कमरे में जब होते थे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने पुश्त पर सवार करते थे, खुद जो है ना एक घोड़े की शक्ल या ऊँट की शक्ल इख्तियार करते थे, दोनों घुटने और हाथ टेकते थे, हाँ, और एक सवारी की तरह होकर जो है ना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने पुश्त पर बिठाकर जो है ना कमरे के अंदर घूमते रहते थे। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है ना बिठाकर घूम रहे थे और इतने में जो है ना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाए, देखे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अपने घर के अंदर बच्चे को पीठ पर बैठाई और खुद जो है ना ऊँट या घोड़े की तरह जो है चल रहे। तो हजरत उमर फरमाते हैं, या हुसैन, अय हुसैन कितनी अच्छी सवारी है, क्या बोलते हैं, अय हुसैन कितनी अच्छी सवारी है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अय उमर ये देखो कि कितना अच्छा सवार है, क्या क्या बोलते हैं, सवारी न को देखो, सवार को देखो, इसको बैठा वाला कितना अच्छा है। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो है ना ऐसा मोहब्बत करते थे और कभी कभी जो है ना कंधों पर बिठाकर जो है ना बाजारों में घुमा करते थे, बाजार में जो है ना गश्त लगाते थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठाकर घुमा करते थे। फिर एक रिवायत है, ये एक आखिरी रिवायत ये बयान करके जो है ना मैं बयान ख़त्म कर दूँ कि हज़रत बंदा नवाज गेसुद्राज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मलफूजात में जो है ना ये लिखे है, ये वाक़या लिखे है, वो ये कि एक मरतबा ईद का दिन था, ईद के दिन सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को जो है ना फरमाते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम दोनों जन जाओ, जाकर जो है ना अपने नाना से ईदी मांग लो, क्या बोलते हैं, जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईदी मांग लो। अब बच्चों को ईदी खुशी देते हैं ना, ईद की खुशी ईदी देते हैं, तो ईदी मांग लो। और आप सलामुल्लाह अलैहा नसीहत करते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दुनियावी चीज़ अता फरमाएं, कोई दुनियावी चीज़, कौन सा भी तोहफा, कौन सी जो है ना पैसे, दिरहम, दिनार, क्या रुपया जो भी अगर दिए तो वो जो है ना कबूल ना करना। सैयदा कायनात अपने बच्चों को नसीहत करके भेज रहे हैं, क्या उनको जाको तुम्हारे बाबा के पास, नाना के पास जो है ना ईदी मांग लो, अगर दुनियावी कोई सी भी चीज़ दिए तो कबूल नहीं फरमाना, और ये कहना कि वो राज जो हक़ ताला ने आपको शबे महराज अता फरमाया था वही हमें अता किया जाए। सुभान अल्लाह, क्या सिखा भेजना बच्चों को कि जाको अपने नाना पास ईदी मांग लो, पैसे दिए, दुनियावी चीज़ दिए तो नहीं देना, क्या बोलना कि या रसूलल्लाह हम ना ईदी होना, मगर वो चीज़ ना, वो राज होना जो अल्लाह ताला मेराज की रात तुम्हें दिया था, मेराज की रात जो आपको अल्लाह ताला ने राज अता फरमाया था, वो राज हमारा ईदी के तौर पर होना। ये जो है ना नसीहत करके जो है ना भेजे। जब दोनों साहिबजादे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं तो फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अब्बा हुजूर, नाना हुजूर, हमें ईदी चाहिए। तब आका अलैहिस्सलाम बोलते हैं, कुर्रतुल ऐनैन, या कुर्रतुल ऐनैन, ऐ मेरे आंखों की तारों, मेरी आंखों की ठंडक, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मांग लो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए मैं तुम्हारी पसंद की चीज़ तुम्हें अता करूँगा। क्या बोलते हैं, तुम ना जो ना मांगो, तुम्हारी पसंद की चीज़ मैं तुम्हें दे दूँ। दोनों फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाना जान हमें जो है ना वो राज बताएं जो मेराज की रात अल्लाह ने आपको बताया था। क्या अल्लाह ताला ने मेराज की रात जो आपको राज बताया था वो राज हमें ईदी के तौर पर चाहिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी लम्हे के लिए खामोश हो जाते, क्योंकि जो है ना अल्लाह ताला का जो है ना हुक्म था कि राज किसी को बयान ना करे, राज जो है ना किसी को बयान ना करे। यानी कुरान पाक की आयत भी जो है ना खुतबे के दौरान मैं तुम्हें पढ़कर सुनाया, वो क्या आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, ऐ ईमान वालो, राज जो है ना गैरों को न बताओ, किसी गैर को अपने ये राज जो है ना रुमुस अपने ना बताओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से जो राज और रुमुस मिले थे मेराज की रात, किसे जितना समझ में आता था, जो जिसके आता जो बताने की चीज़ें थे बताए थे, और तमाम के तमाम राज जो है ना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में मौजूद थे, किसी को नहीं बताए थे। अब जो है ना सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के हुक्म से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर जो है ना पूछ रहे हैं कि वो राज बताएं जो मेराज की रात अल्लाह ने आपको बताई थी। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर राज किसी को नहीं बताए तो सैयदा कायनात को कैसा मालूम हुआ? समझ रहे हैं? वो राज सिर्फ अल्लाह और रसूल को मालूम था, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को दिए थे, तो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को कैसा मालूम हुआ कि जाकर नाना से वो मांगो, वो राज मांगो जो अल्लाह ने मेराज की रात उन्हें अता किया है। तो सैयदा कायनात पर भी वो राज आश्कार था। तो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को जो है ना रसूलुल्लाह बताए होंगे
تو اسی لیے جو ہے ان کو معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ راز جو ہے ان کے پاس ہے، اس واسطے جو ہے تاکید کر کے بھیجے کہ عیدی کے انعام کے طور پر وہ راز مانگ کر لو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کروں۔ اسی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی اسی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں صاحب زادگان یہ غیر نہیں، یہ آپ کا جز ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا فرمائے جبریل امین آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ، راز جو ہے یہ صحیح ہے اللہ کا حکم کہ راز غیروں کو نہ بتائیں، مگر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دونوں صاحب زادے یا حسن و حسین کوئی غیر نہیں، یہ آپ ہی کا جز ہے، یہ آپ ہی کا جز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے یہ میرا جز ہے، ان کو بولے تھے نا اوپر سے جو حدیث میں سنایا اس کا مطلب ہے کہ یہ تیرے بیٹے نے میرے بیٹے، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے، جگر کا ٹکڑا اپنا چاہتا ہے تو میرے جگر کے ٹکڑے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ، یہ جناب کا جز ہے، آپ کو معلوم تھا، مگر جو ہے انتظار کی کرے، خاموش کی رہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص امور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی نہیں لیتے تھے تب تک عمل نہیں کرتے، تاکہ جو ہے اس کا وزن بڑھے، اس کام کی جو ہے اہمیت بڑھے اور امت تک اس کی جو ہے اہمیت پہنچے اور معلوم ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت تھی اور سیدہ کائنات کو کیسی محبت اور معرفت تھی، اور امام حسن و حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی کیسا عقل و شعور تھا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس واسطے مسجد میں پیدا ہوئے، اس واسطے کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، اس واسطے جو ہے کبھی ناپاک نہیں ہوئے، ماں باپ بھی نہیں ہوئے، اولاد بھی نہیں ہوئی، نہ باپ ہوئے نہ نانا ہوئے، یہ جو ہے پاکیزہ گھرانہ، اسی جو ہے پنجتن پاک بولتے ہیں، ہمیں کیا بولتے ہیں؟ پنجتن پاک۔ پنجتن میں کون کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی مشکل کشا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ 5 جنے ہیں کہ نہیں؟ یہ 5 کیا بولتے ہیں؟ پنجتن پاک بولتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک، آگے جو ہے پاک لگا رہے نا، پنجتن پاک، تو ہمیں بول رہے ہیں جن کو جڑ سے پنجتن پاک، یعنی ہمیشہ بولتے ہیں پنجتن پاک، پنجتن پاک، ان کے نام سے لگائے، یہ ایسے پاک ہیں کہ کون سی بھی قسم کی جو ہے ان کے اندر غلاظت کی جو ہے برائی کی یہ نزدیکی نہیں ہے، کون سی بھی چیز کی برائی کی جو ہے بھنک تک ان کے نزدیک نہیں۔ تو وہی آنے کے بعد جبریل امین فرمائے کہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں صاحبزادگان آپ کا جز ہیں، آپ کا جز ہیں، ان کو راز بتانا جائز ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بلاتے ہیں، ایک بات امام حسن کے کان میں فرماتے ہیں، ایک بات امام حسین علیہ السلام کے کان میں فرماتے ہیں، دونوں کے کانوں میں جو ہے باری باری کچھ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔ فرمانے کے بعد جو ہے دونوں بچے جو ہے حسن اور حسین علیہ السلام دونوں جو ہے دوڑ کر اپنی ماں سیدہ کائنات کے پاس جاتے ہیں، جا کر جو ہے سارا قصہ یوں ہی ہوا ہے سناتے ہیں۔ سنانے کے بعد امام حسن علیہ السلام بھی بتاتے ہیں کہ اے ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا۔ پھر امام حسین علیہ السلام بھی بتاتے ہیں اے ماں، آقا علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا۔ جب دونوں بتاتے ہیں تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور خوشی سے جو ہے جھوم رہے تھے۔ کون کمرہ ہے، سیدہ کائنات ہے، امام حسن اور امام حسین ہے۔ کیا ملا؟ انعام کیا ملا؟ یہ عیدی کا انعام، عید کا دن اور عیدی کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملا ہے جو معراج کی رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو کیسا منظر رہا کمرے کے اندر، تو خوشی سے جو ہے جھوم رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، اندر جو ہے مکان کے اندر آقا حضرت مولا علی مشکل کشا ہے۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ تینوں کو جو ہے غیر معمولی طور پر خوشی حاصل ہے، تینوں جو ہے غیر معمولی طور پر خوش و خرم ہے، ایسا خوشی سے جھوم رہے۔ تینوں جو ہے ماں ہے اور دونوں بیٹے ہیں، سیدہ کائنات ہیں اور دونوں ان کے بیٹے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا دیکھ رہے ہیں اتنا خوش و خرم، غیر معمولی خوشی، تینوں کے چہروں پر اتنا جھوم رہے، تو آ کر جو ہے وجہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو آپ کو وجہ بتاتے ہیں۔ بتانے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ یہ راز، ایک راز جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی صبح ہی مجھے بتائے تھے۔ سبحان اللہ، کیا ہوتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی صبح کو ہی مجھے جو ہے جب معراج ہوئی تھی معراج کو جا کہتے وہ جو صبح طلوع ہوئی تھی، صبح آتے ہی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راز مجھے بتائے تھے، بولتے ہیں مولا ایک راز مجھے بھی بتائے تھے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ پوچھتے ہیں
کہ سیدہ کائنات پوچھتے ہیں کہ پھر آپ نے ہم سے کیوں چھپایا؟ حضرت مولا علی پوچھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راز بتائے تھے، ظاہر ہے سیدہ کائنات کو بھی بتائے تھے، ان کو معلوم تھا، اب انہوں خود جو ہے براہ راست یا بتانا نہیں چاہتی تھی یا منع کیا ہوگا یا جو ہے کوئی دوسری وجہ ہوگی، تو حضرت سیدہ کائنات کو بھی معلوم تھا، اور انہوں جو ہے نہ مولا علی کو بولے، نہ امام حسن کو بولے، نہ امام حسن علیہ السلام کو بولے. پھر مولا علی کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی صبح بتائے تھے، انہوں بھی جو ہے کسے بتائے؟ سیدہ کائنات کو بھی نہیں بتائے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو نہیں بتائے. جب سیدہ کائنات پوچھتے ہیں کہ یا علی اگر آپ کو معلوم تھا، رسول اللہ نے آپ کو بتایا تھا، تو ہم سے کیوں چھپائے؟ تو تب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ علیہ کریم فرماتے ہیں کہ میں چھپایا نہیں، میں قابلیت، استعداد اور وقت کا انتظار کر رہا تھا. کیا؟ آپ کی قابلیت، استعداد، یعنی جو ہے صحیح وقت، اور بچے ہیں چھوٹے، انہیں جو ہے کون سی بھی بات بتانا، وہ وقت کا انتظار جو ہے میں وقت کے انتظار میں تھا. تو اب جو ہے اللہ خود فرمایا ہے بتا دیتے تو آپ کیا حرج ہے؟ تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتائے. یہ فرما کر جو ہے اب مولا علی مشکل کیا فرماتے ہیں کہ یہ رات جو ہے جو بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہہ کر جو ہے وہ بات بتائے. بتانے کے بعد اب سیدہ کائنات بھی سنے، اب جو ہے وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جو بات تھی وہ بھی سامنے ہے، سیدہ کائنات کو جو بتائی تھی وہ بھی سامنے ہے. تو پتا چلا کہ چاروں کو بھی جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، جو راز بتائے تھے، ان کو الگ 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 بتائے تھے. جو چاروں کو جو راز بتائے تھے نا، چاروں کو الگ 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 نعمت سے نوازے تھے. پھر وہ آ کر ایک جگہ جو ہے ایک کمرے میں جمع ہوئے. کیا ہوئے؟ وہ امام حسن بھی بولے، امام حسین بھی بولے، سیدہ کائنات بھی بولی، اور مولا علی مشکل کشا بھی بولے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک راز، میں جب سے یہ تصوف کے اس کے بیانات کر رہا ہوں میں سلسلے کے طریقت کے جو 4 پیر 14 خان والے ہوئے، تو ہر ایک راز، ہر ایک بات جو ہے ایک ایک نعمت ایک ایک کو عطا کرے، ایک ایک صحابی کو عطا کرے، کرنے کے بعد جو ہے وہ خلافت سے نوازے. مگر مولا علی مشکل کشا کو کل نعمتوں سے نوازے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ صرف مولا علی علیہ السلام نہیں، امام حسن امام حسین اور سیدہ کائنات اور مولا علی مشکل کشا، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم سے آشنا تھے، سارے جو ہے علوم سے آشنا تھے. اس واسطے حکمتاً طور پر جو ہے یہ حدیث کی روایت ہم تک پہنچنا، یہ واقعہ ہم تک پہنچنا، اس واسطے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ دے کر جو ہے اس نے جمع کرے. اس کا معنی یہ کیا تھا کہ چاہے کوئی راز، کوئی نعمت میں چاہے فاطمہ کو دوں، اس میں جو ہے حسن کا بھی حصہ ہے، حسین کا بھی حصہ ہے، علی کا بھی حصہ ہے. چاہے میں علی کو دوں، اس میں فاطمہ کا بھی حصہ ہے، حسن کا بھی، حسین کا بھی ہے. اسی طرح چاہے ان دونوں کو بھی دیا تو بھی ان کا حصہ ہے. یعنی یہ ایسا معاملہ ہے کہ کون سی بھی نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان پر پوشیدہ نہیں تھی، ہر ایک جو ہے نعمت ان کے اوپر جو ہے کھلی ہوئی تھی. تو حضرت امام حسن علیہ السلام بچپن سے ہی جو ہے ایسے باشعور ایسے رازوں کو اللہ تعالیٰ کے سمجھنے، سننے اور اسے چھپانے کی جو ہے قابلیت رکھتے تھے. اور بچپن سے ہی جو ہے آپ باکرامت ہے. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے تھے، تو رات اندھیری تھی، رات کا وقت تھا، سخت اندھیری رات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بیٹا حسن، بچے تھے ابھی، بیٹا حسن اپنی ماں کے پاس چلا جا. تو جو ہے ماں کے پاس چلا جا جب یہ بولے تو امام حسن علیہ السلام اٹھتے ہیں جانے کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں یا رسول اللہ اندھیری رات ہے، کیا میں اسے پہنچا کر آؤں تھوڑا ہاتھ پکڑ کر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ خود چلا جائے گا. جب امام حسن علیہ السلام مسجد کے چوکٹ کے باہر جب قدم رکھے تو ایک فرمایا جاتا ہے تو ایک آسمان کی طرف سے جو ہے ایک بجلی کی طرح نور چمکتا ہے، اور سارا جو ہے رات کا معاملہ چھٹ کر جو ہے ایسی روشنی پیدا ہوتی کہ امام حسن علیہ السلام آرام سے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا خیال جو ہے خود اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خیال جو ہے خود اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اور ان کا اہتمام جو ہے ہر مشکلات کو آسان کرنے کا اہتمام خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرماتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ان کے بچپن کے واقعات تک اتنا سنیں، اگر ممکن ہوا تو اس کے آگے کا ان کی خلافت کا وغیرہ معاملہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں سنانے کی کوشش کروں گا. جو کچھ بھی ہمیں سنے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جنت کے سردار امام حسن علیہ السلام کے پڑوس میں ہمیں بروز محشر جگہ نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.